آئیے سامعین سنتے ہیں پروگرام نفسیات کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان انم شکیل اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 The Voice of LCWU۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بات کی کہ کیوں ہمارے ارد گرد میں موجود منفرد شخصیات کو جاننا یا پہچاننا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ خواب ہماری زندگی سے کس طرح تعلق رکھتے ہیں اور دماغ سے ہمارے خوابوں کا کیا تعلق ہے۔ خواب ہزاروں سالوں سے فلسفہ نگاروں کے پیش نظر رہے ہیں، لیکن چند سالوں سے خوابوں پر ایک تجرباتی مضمون کی طرح تحقیق کی جا رہی ہے۔ خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ واضح اور کچھ غیر واضح، کچھ خوشی سے بھرپور خواب اور کچھ خوف سے۔ یقیناً یہ سوال ہم سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خواب کیوں آتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت سی تھیوریز سامنے آئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تھیوری درست ثابت نہ ہوئی۔ ہمیں زندگی میں بے شمار خواب آتے ہیں، مرد بھی خواب دیکھتے ہیں، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، اور تو اور جناب وہ لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو خواب نہیں آتے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ہر انسان ہر روز کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے۔ 10 سال کی عمر سے زیادہ کے افراد ہر رات 4 سے 6 خواب دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو انسان 1460 سے 2190 کے درمیان خواب دیکھتا ہے، جو کہ 5 سے 20 منٹ تک کا ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی کا کافی وقت خواب دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور اگر انسان اپنی ساری زندگی میں دیکھے ہوئے خوابوں کے دورانیے کو گنے تو معلوم ہوگا کہ انسان پوری زندگی میں تقریباً 6 سال تو صرف خواب دیکھنے میں ہی صرف کر دیتا ہے نا یہ دلچسپ بات؟ ڈریم ریسرچر جے آلن ہاپسن کے مطابق 95% سے زیادہ خواب اکثر ہمارے جاگنے پر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ان خوابوں کو یاد رکھنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ایک تھیوری کے مطابق ہماری نیند کے دوران ہمارے دماغ میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ہمارے معلوماتی عوامل اور یادداشت کو کنٹرول کرنے والے عوامل کو ٹھیک سے سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہماری یادداشت کو سپورٹ کرنے والے عوامل نیند کے دوران ان ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے خواب ٹھیک سے یاد نہیں رہتے۔ ریسرچرز کے مطابق مرد اور عورتوں کے خوابوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ مرد حضرات کے خواب اکثر ایسے واقعات پر مبنی ہوتے ہیں جن میں بہت غصہ اور ایگریشن نظر آتا ہے، جبکہ عورتیں اکثر لمبے خواب دیکھنے کی عادی ہوتی ہیں جس میں بہت سے کردار ہوتے ہیں۔ مگر مرد حضرات کے خوابوں میں اکثر دوسرے مرد حضرات ہی نظر آتے ہیں، اور عورتوں کے خواب میں مرد اور عورت دونوں کردار نظر آتے ہیں۔ دراصل ہمارا دماغ بہت سی پیچیدہ تخلیقات کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارے خوابوں میں بہت سے لوگوں کا عکس دکھاتا ہے، اس لیے ایسے اجنبی افراد جن کو آپ اکثر اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں، دراصل آپ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کا سامنا کر چکے ہیں، لیکن آپ ان کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ اجنبی سمجھ رہے ہیں، آپ کے بچپن میں آپ کا اس اجنبی سے کوئی تعلق ہو، یا کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ گزرا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ اپنے اندر بہت سے کردار رکھتا ہے اور ہماری نیند کے دوران ان کرداروں سے کھیلتا ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے لیوسڈ ڈریمز، تو وہ ایسے خواب ہیں جن کو دیکھتے ہوئے انسان کو علم ہوتا ہے کہ یہ خواب ہی ہیں، یعنی لوگ خواب میں بھی اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ خواب ہی دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ ان خوابوں کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آپ ان خوابوں کے دوران اس خواب کو تشکیل دے سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے تقریباً آدھے لوگ لیوسڈ ڈریم میں ہونے والی واقعات کو یاد رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے خواب اکثر اوقات دیکھتے ہیں۔ خوابوں کے بارے میں بہت سے ریسرچرز اپنی مختلف تھیوریز سامنے لے کر آئے، جس میں ایک ریسرچر نے خوابوں کو کمپیوٹر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ خواب ہمارے دماغ کی بے ترتیبی کو صاف کرتے ہیں۔ جیسا کہ کمپیوٹر میں کلین اپ یا ریفریش کا آپشن آتا ہے، ویسے ہی خواب ہمارے دماغ کا کلین اپ آپشن ہے، جو ہمارے دماغ کی بے ترتیبی کو دور کر کے اسے اگلے دن کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک اور ریسرچر کا ماننا تھا کہ خواب سائیکو تھراپی کا کام کرتے ہیں۔ اس میں خواب دیکھنے والا ایک محفوظ ماحول میں مختلف خیالات اور احساسات کے درمیان رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ تقریباً 40 سال کے عرصے میں ریسرچر کیلوین ایس ہال نے کالج کے طلباء سے تقریباً 50,000 خوابوں کے متعلق معلومات اکٹھی کی، اور اس رپورٹ کو 1990 میں ہالز ولیم ڈیم ہاف نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔
اس رپورٹ سے یہ معلومات سامنے آئیں کہ خوابوں میں بہت سے جذبات کو ایکسپیرینس کیا جاتا ہے، جس میں خوشی، مزہ، ڈر اور خوف شامل ہے، اور زیادہ تر خوابوں میں ایک مشترک احساس محسوس کیا گیا جو کہ بے چینی اور منفی احساسات کا تھا۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ نیند کے دوران ہمارا جسم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے۔ اپنی نیند کے پہلے 90 منٹ میں آپ ہلکی نیند سے گہری نیند میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ مرحلہ ریم کہلاتا ہے، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، پل بھر میں پلک جھپکنا۔ یہ ایسا مرحلہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی ہمارا جسم پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ ہمارے جسم میں موجود نیورو میٹرز کا بند ہو جانا ہے، جو ہمارے جسم کو حرکت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کا ریم سسٹم معمول سے تھوڑا ہٹ کر ہو یا کسی مسئلے کا شکار ہو، تو نیند کے دوران ایسے لوگوں کے نیورو میٹرز بند نہیں ہوتے، اور ایسے افراد اکثر خواب میں حرکت کرتے ہیں، مثلاً ہاتھ پاؤں کا ہلانا یا باتیں کرنا۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ہمارے ای میل ایڈریس fm96.6 lcwu@gmail.com پر کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم جانیں گے کہ کمزور یادداشت کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انم شکیل کو دیجیے اجازت۔ سنتے رہیے FM 96.6 The Voice of LCWU۔ اللہ حافظ۔